پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اقوام متحدہ میں مکمل فلسطینی رکنیت، سلامتی کونسل کا عدم اتفاق، اسرائیلی حملوں میں 489 طبی اہلکار شہید۔ عید کے موقع پر فلسطین تحریک آزادی کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے 3 صاحبزادوں اور پوتوں کی شہادت پر نماز جمعہ کے بعد پاکستان میں قوم سراپائے احتجاج، غائبانہ نماز جنازہ، احتجاجی مظاہرے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ میرا نشا کے اگلے مورچوں کا دورہ اور براہ راست خطاب کی جھلکیاں۔ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتا ہوگا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، آگے کیا ہے، او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا، یہی ہے نا، اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی۔ محکمہ صحت پنجاب نے مری کے تعلقہ ہسپتال کے سٹاف کو رہائش فراہم نہیں کی۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کو اچانک دورے میں ایم ایس ڈاکٹر عبدالسلام عباسی نے طبی نیم طبی عملے کی کمی سمیت بجٹ کی کمی کا بھی بتا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دورہ سول ہسپتال اور ٹراما سینٹر میں شاہ نورانی جانے والے زائرین کی عیادت۔ سول ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری، سابقہ ایم ایس ڈاکٹر جمیل صدیقی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو دورہ کرا دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کا بھی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو کرا دیا، حالانکہ وہاں کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر صابر میمن ہیں۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہان مائنورٹی یونٹی کونسل سندھ کے صدر منتخب۔ تنظیمی اجلاس سے زاہد نذیر بھٹی، سیما میشوری، سیٹلا و دیگر کا خطاب۔ مچ جیل تو فعال، لیکن 18 سال قبل 2006 کا طبی ترقیاتی منصوبہ مچ میڈیکل کمپلیکس فعال نہ ہو سکا، جبکہ مچ میں سڑک اور کان کنی حادثات کے مریض طبی سہولیات کے فقدان کے باعث بلا علاج جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آپ ہماری ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنی قیمتی رائے اور معلومات سے ہمیں آگاہی کے لیے کمنٹس اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ سندھ نرسنگ کی تعلیم و تربیت، محکمہ سے سندھ مافیا کی 3 ٹرائیکا، وزیر اعلیٰ سندھ کا نگراں حکومت سے شکوہ، بلاول زرداری کی جانب سے محکمہ صحت بلوچستان کو معاونت کی پیشکش، ڈاکٹر عاصم حسین کی گورنر سندھ سے ملاقات و دیگر خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ کالج آف نرسنگ لیاقت آباد برسوں سے بد انتظامی اور لاقانونیت کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، جس کا سب سے بڑا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ مذکورہ نرسنگ کالج کی کلینیکل انسٹرکٹر
نازیہ نذیر 2015 سے تاحال بغیر ڈیوٹی کیے ہوئے گھر بیٹھے نہ صرف پوری تنخواہ وصول کر رہی ہیں بلکہ ان کے اثر و رسوخ اور لاقانونیت کا عالم یہ ہے کہ محکمہ صحت کے ریکارڈ کے مطابق ڈیوٹی کیے بغیر نازیہ نذیر نے گورنمنٹ کے اخراجات پر پی ایچ ڈی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی اپنے آپ کو منتخب کرانے میں نہ صرف کامیاب ہو گئی ہیں بلکہ حد تو یہ ہے کہ موجودہ پرنسپل ارشاد عباسی کے علاوہ 2015 سے اب تک غیر حاضری کے باوجود اس دوران مذکورہ کالج میں تعینات دیگر پرنسپلز نے بھی غیر حاضری پر تنخواہ روک کر متعلقہ ارباب اختیار کو مذکورہ لاقانونیت کی رپورٹ کرنے کے بجائے غیر حاضر کلینیکل انسٹرکٹر نازیہ نذیر سے ہر کوئی خوف زدہ نظر آ رہا ہے، جبکہ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ دوبارہ یہاں بحیثیت پرنسپل تعینات ہونے والے ارشاد عباسی کبھی بھی 12 بجے دوپہر سے قبل وقت مقررہ پر کالج آنے کو اپنی توہین تصور کرتے ہیں اور ان کی غیر حاضری میں تمام انتظامی نظام، نرسنگ انسٹرکٹر لطف اللہ ابڑو، اعجاز حسین جونیئر کلرک، فائق نرسنگ انسٹرکٹر اور نائب قاصد راؤ عابد ارشاد عباسی کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ غریب میل نرس طلبہ کے ماہانہ وظائف 30,000 روپے میں سے فی امیدوار 10,000 روپے، انرولمنٹ کے حوالے سے نگراں دور حکومت میں 15,000 روپے فی امیدوار رشوت وصولی کے سنگین الزام میں ملوث ہونے کے باوجود کسی بھی محکمہ جاتی اور انضباطی کارروائی سے تاحال محفوظ ہے۔ مزید یہاں کی ہوش ربا خبروں کی اندر کی خبریں انشاءاللہ پیر کی ہینڈ ڈائری میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کی مافیا کے مذکورہ 3 ٹرائیکاز کے حوالے سے ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کے بارے میں اجمالی تفصیل سے آپ پہلے ہی آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ تصویر میں بلو کوٹ میں خلیل احمد بھٹو اکاؤنٹنٹ ضلع بدین، جن کے خلاف کورونا 19 میں 50 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات سابق سیکریٹری سے ڈاکٹر کاظم جتوئی کے حکم پر شروع ہونے والی تحقیقات کافی عرصے سے زیر التوا ہے، تو محکمہ صحت کے ریکارڈ کے مطابق خلیل احمد بھٹو گزشتہ 4 سال سے محکمے سے غیر حاضر رہنے کے باوجود اپنی اصل پوسٹ کے بجائے ایڈمن آفیسر کی پوسٹ پر ایسٹ کراچی میں تعیناتی کے لیے کوشاں بتائے جاتے ہیں، تو دوسری جانب اپنے بیٹے کے نام سے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری سے گلشن اقبال میں کھولے گئے مارٹ کے بارے میں ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق وہ ایف بی آر کے ریڈار پر بھی آ چکے ہیں، اور ویسے بھی ان کی تصاویر کے مطابق یہ تینوں حضرات آمدنی سے زائد اثاثہ جات کے کیس ہونے کے علاوہ خلیل احمد بھٹو ڈائریکٹر ہیلتھ آفس کراچی کے گھوسٹ ملازمین سمیت سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے کیڈر چینج ملازمین کے سرکاری ریکارڈ کو بھی ادھر ادھر کر گئے ہیں، یا دفتر میں موجود ان کے معتمد ظفر فاروقی نے مذکورہ اہم ریکارڈ ان کی ہدایات کے مطابق دفتر سے ہٹانے میں خلیل احمد بھٹو کی معاونت اور مدد کی ہے۔ جب ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم نے ظفر فاروقی سے ان کے فون نمبر 0332370687 اور دوسرے نمبر 0332219592 پر بار بار رابطہ کیا تو انہوں نے اس کے باوجود فون اٹینڈ نہیں کیا، جبکہ انشاءاللہ بہت جلد وہاب اللہ یوسفانی کے بارے میں تہلکہ خیز رپورٹ بھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ لیکن ہم یہاں بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بدامنی کے حوالے سے نگراں حکومت کے بارے میں بار بار جس شکوے کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت نے سندھ کے ایس پی اور تھانے دار تبدیل کیے جیسے وہ سب میرے رشتہ دار ہوں، تھانے کا عملہ ہیڈ منشی کہیں سے اٹھا کر کہیں پھینک دیے، اسی لیے امن و امان کے مسئلے نے جنم لیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی کابینہ کا ایک رکن جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے ہاٹ لائن پر رابطے میں رہتا تھا
اور اس کی تائید و حمایت کے بغیر نگراں سندھ حکومت میں پتا بھی نہیں ہلتا تھا، اور جس نگراں حکومت کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اسی نگراں حکومت میں ان کے رشتہ داروں کی من پسند اسامیوں پر تقرریاں بھی عمل میں آ رہی تھیں۔ ایس ایس پی کی سطح تک تو وزیر اعلیٰ کی مرضی سمجھ میں آتی ہے، لیکن تھانے داروں اور ہیڈ منشی کی تقرریاں بھی وزیر اعلیٰ کرنے لگے تو ایس ایس پی اپنے ماتحت عملے سے کام کیسے لے سکتا ہے؟ جبکہ محکمہ پولیس میں کرپشن کی جڑ ہی ہیڈ منشی اور ہیڈ محرر ہوتے ہیں، جو نیک سے نیک تھانے داروں سمیت ایس ایس پی کی سطح تک کرپشن کا کینسر پھیلانے کا سبب ہی یہی حضرات ہوتے ہیں۔ لہذا وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی باتوں کا اگر سنجیدگی سے، گہرائی اور گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو وہ خود اپنی کہی گئی باتوں سے بظاہر نگراں حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی حکومت کے چھپے عزائم کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بلاول زرزاری کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو محکمہ صحت کے حوالے سے بلوچستان میں سندھ سے مدد کی یقین دہانی، یہ ایسی کہاوت کے مطابق ہے: تیر نہ کمان، میاں کا اللہ نگہبان، تیر نہیں تکا صحیح والی بات ہے۔ سندھ کا سرکاری محکمہ صحت کرپٹ ترین لوگوں کے نرغے میں ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کرپشن کو دفن کر کے بلوچستان اور پاکستان کو بچانے کے چکر میں ہے۔ رپورٹ کے آخری حصے میں لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد میں ڈاکٹر گلزار جمانی کا احتجاجی جلسے سے خطاب کی جھلک پہلے آپ اس ویڈیو میں، اور بلاول زرزاری بھی اس ویڈیو کو پہلے ضرور دیکھ لیں۔ کون ہے تو کیڑی منسٹر آئی ہے جیکے یا خبر نہ ہے تو مجھے ڈپارٹمنٹ میں چھا تھی رہے ہو بالکل تو جی اجازت سا تو جی چمن سا یہ سجی کرپشن تھی دیا ہیلتھ منسٹر جو